ہم میں سے ہر ایک کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا، اور کیا واقعی یہ رمضان، آنے والا رمضان، اس کی بری عادات کو اس سے چھڑانے کا انشاءاللہ سبب بنے گا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور بچنے والی چیزوں سے بچا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک تک لا پہنچایا، ہمیں ایک بار پھر سے مہلت دی کہ ہم رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی آمد پر ذہنی طور پر تیار کیا کرتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذات اور ذوق و شوق کو دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا ہی دکھاؤ کہ اس مہینے میں خوب نیکیاں کماؤ۔ اب آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ نہایت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، جسے مبارک مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جسے صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جسے شہر المعاسات، باہم ہمدردی و غمگساری کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کثیر تعداد میں انسانوں کو جہنم کی آگ سے رہائی نصیب ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے آگ سے بچا لیا گیا، اور خوش قسمت ہے وہ کہ جسے اللہ کے دامن میں رحمت میں پناہ مل گئی۔ لیکن رحمت کا مستحق صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو بے نیازی کا رویہ چھوڑ دے، جو اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف دوڑ پڑے۔ رمضان کا مہینہ ہم سب کو پکار رہا ہے کہ آؤ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھو، اس کی بخشش کے طلبگار بن جاؤ اور عذاب جہنم سے رہائی حاصل کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور شرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسانوں کے اندر خیر اور نیکی کا جو جذبہ زیادہ پیدا کر دیا جاتا ہے، نیکی کے مواقع عام کر دیے جاتے ہیں جو بالآخر انسانوں کو جنت تک پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح برائی کے مواقع کم ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رمضان میں میری امت کو 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئی تھی۔ تو وہ کیا خصوصیات ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے اللہ کے ہاں کستور سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ روزہ دار روزہ افطار کر لے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر روز جنت کو سجاتے ہیں، مزین کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے نیک بندے
اپنے آپ سے مشقت اور تکلیف کو اتار کر جس کی طرف آ جائیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے رحمت اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جہاں تک حقوق اللہ کی ادائیگی کا تعلق ہے، اس میں سب سے پہلی چیز روزہ آتا ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یعنی جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں، کیونکہ کوئی اور شخص سارا دن انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو یہ جان سکے کہ انسان اس دوران کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا کوئی بھی ایسا عمل جو روزے کے توڑنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ جہاں روزہ ایک فرض عبادت ہے، وہاں روزہ انسان کے لیے جسمانی صحت کا سبب بھی ہے، اور اسی طرح گناہوں سے بچانے والی چیز بھی ہے، یعنی روحانی صحت کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ روزے دنیا میں انسان کو فائدے دیتے ہیں، بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جس طرح تمہیں لڑائی میں بچانے والی ڈھال ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے ہیں، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح حقوق اللہ کی ادائیگی میں رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ رمضان المبارک میں دوسرا اہم ترین کام نماز ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے قیام آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اللہ کے پیارے بندے جو راتوں کو کم سوتے ہیں، وہ کم سونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور سجدے اور قیام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں رات کی نماز یعنی نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے، اور خصوصاً تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کا باعث ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نماز اور روزے کے علاوہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت افضل ترین عبادت میں سے عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت کے مواقع زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دعا بھی خوب مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، فرمایا ہے کہ دعا سراسر عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح سحری کے اوقات میں کثرت سے استغفار کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، تو سحری کے وقت جب انسان اٹھے تو اس وقت استغفر اللہ، اللہم اغفر لی جیسے کلمات کے ذکر یا ورد انسان کثرت سے کرتا رہے۔ استغفار کے علاوہ کثرت سے ذکر الہی دن اور رات کے اوقات میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کو افضل ترین روزہ قرار دیا جس میں کثرت سے ذکر الہی کیا جائے۔ پھر اسی طرح صدقہ اور خیرات بھی کثرت سے کرنے چاہیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک قرآن مجید سناتے تھے۔ جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، لیکن جس طرح تیز ہوا ہر چیز تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح آپ کی سخاوت کے اثرات ہر شخص تک پہنچتے۔ اور صدقہ خیرات میں خاص طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بسا اوقات فرض عبادت کو چھوڑ کر جب نفل عبادت کی جاتی ہے تو اس وقت تک تو وہ قبول نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے فرض کو ادا نہیں کرتا۔ اور پھر حقوق اللہ کی ادائیگی میں عبادات میں خاص طور پر تو آخری عشرہ بہت اہم ہے، جس میں طاق راتیں آتی ہیں، اور انہی طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ محض اس کی تلاش میں انسان کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت جاگ کر عبادت کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکیں۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کا معمول بتاتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، اور عبادت میں اتنی محنت کرتے، اتنی زیادہ محنت کیا کرتے کہ لہذا رمضان المبارک آخری عشرہ خاص طور پر عبادت میں گزارنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو آخری عشرے کو اعتکاف میں گزارنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتہائی مصروفیات کے باوجود ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی چونکہ پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی لیلۃ القدر کو پا لے تو یہ مسنون دعا پڑھنا نہ بھولے کہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور مجھے بھی معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تو اور زبان پر قابو ہونا چاہیے، جھوٹ اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور تجھ پر وقار اور اطمینان ہو، اور اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے دنوں کے برابر نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ کر، کہ گویا روزے کا سب سے اہم ترین سبق یہ ہے کہ انسان جہاں حلال چھوڑتا ہے یا نہ کھانا پینا چھوڑتا ہے وہاں حرام سے بھی خود کو بچا کر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو روزہ رکھ کر غلط کام نہیں چھوڑتے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رات جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس نے کہ رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا، اور کیا واقعی ہی رمضان اس کی بری عادات میں اسے چھڑانے کا سبب بنا یا نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے
تو اور دوستو اس دفعہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہم سب کو چاہیے جتنے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک آپ سب بھائی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ رمضان ہم سب کے لیے باعث رحمت ہو۔ تب تک انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔